کے کام آئے گی. کیسے کام آئے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے. اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تو بخش دیا ہے، تو نے میرے اوپر تو کرم فرما دیا ہے، مگر یہ جو میرا بھائی ہے جس سے غلطی سے دنیا میں گناہ ہو گئے تھے، جو دنیا میں پریشان تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر خطائیں کی تھی، اے میرے پروردگار جیسا تو نے انعام میرے اوپر کیا ہے ویسا ہی انعام و اکرام میرے بھائیوں کے اوپر بھی کر دے، میرے دوستوں کے اوپر بھی کر دے، میرے چاہنے والوں کے اوپر بھی کر دے. قرآن کریم کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. وہ لوگ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے میرے پروردگار میرے بھائیوں کو بخش دے، میرے دوستوں کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، میرے بیٹوں کو بخش دے، میری اولاد کو بخش دے. عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا، اے میرے بندے تو یقیناً میرا نیک بندہ ہے، دنیا کے اندر تو نے مجھے راضی کیا ہے، دنیا کے اندر تو نے بڑے نیک کام کیے ہیں، تو نے میری رضا کے خاطر اپنے مال کو قربان کیا ہے، تو نے میری رضا کے خاطر اپنی نیند کو قربان کیا ہے، تو نے میری رضا کے خاطر یہاں تک کہ اگر کوئی شہید ہوگا تو اسے کہا جائے گا تو نے میری رضا کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کیا ہے. اور مسئلہ سنتے چلیے، اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز پڑھے اور باوضو ہو کر سو جائے اور رات کے اندر اس کا انتقال ہو جائے، باوضو سونے کی برکت سے اس کا نام شہیدوں میں نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی باوضو نہ ہوگا تو قیامت کے دن اسے شہید کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے شہید بندے، تو میرا شہید ہے، تو نے دنیا کے اندر میری شہادت دے کر کے اپنی جان کو قربان کر دیا. میری بارگاہ میں تیرا وہ مقام ہے کہ اگر تو آج اب میری بارگاہ سے اپنے بھائیوں کی بخشش چاہتا ہے تو جا، میں نے تیرے صدقے میں تیرے بھائیوں کو بھی بخش دیا ہے، جا میں نے تیرے صدقے میں تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے، جا میں نے تیرے صدقے میں تیرے باپ کو بھی بخش دیا ہے، تیرے دوستوں احباب کو بھی بخش دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کی دوستی، جن کی قرابت، جن کی محبت میدان محشر میں بھی کام آئے گی. وہ گروہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ گروہ متقی پرہیزگار لوگوں کا ہوگا. سبحان اللہ اکبر. یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا مقام ہے. متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، وہ لوگ متقی. آج متقی نمازی کو سمجھا جاتا ہے، یقیناً نمازی بھی متقی ہے اور ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیے متقی نمازی کا نام نہیں، متقی دل کے اندر خوف خدا رکھنے والے کا نام ہے. کیونکہ نماز تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے مگر متقی ہر کوئی خود نہیں بن سکتا. متقی کوئی بن کر دکھائے، شعر ہے نا سرکار مفتی اعظم کی شان ہے. بہرحال متقی بننا ہر کسی کا کام نہیں. متقی حضور کی بات ہے، ایک عالم دین بننا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول میرے سرکار میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اے میرے امتیوں، جان دو تم میں سے ہر مرد و عورت کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. کس نے ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. حضرت امام مالک ہیں، بہت بڑی ہستی. امام مالک کا نام تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو آپ ان کے مقام کو جانیں گے کہ امام مالک کون ہے. امام مالک کے بچپنے کا زمانہ ہے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ سے بڑی 4 یا 5 یا 6 بہنیں آپ کی والدہ ہیں. آپ نے دیکھا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری بچیاں گھر میں ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اگر یہ کمائے گا نہیں تو گھر کا خرچ کون چلائے گا؟ اگر یہ نہیں کمائے گا تو گھر پہ مال کیسے آئے گا؟ گھر میں کھانا کیسے پکے گا؟ گھر کے اندر چولہا کیسے بجے گا؟ اللہ اکبر. بچپن کا زمانہ امام مالک کا. آپ کی والدہ نے ہاتھ پکڑا، دھوبی کی دکان پر لے گئی اور کہا، دھوبی میرے بیٹے کو اپنی دکان پر رکھ اور اس کو کپڑے دھونا سکھا، کیونکہ اس کے گھر پہ اس کی بہنیں موجود ہے، امام موجود ہے، کوئی کمانے والا نہیں. اگر تو اس کو کپڑے دھونا سکھا دے گا تو یہ بھی اپنی دکان کھول کر کچھ نہ کچھ کمانے لگ جائے گا، اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا. اللہ اکبر. دھوبی نے کہا، ایسی بات ہے تو میں اس کو کپڑے دھونا بھی سکھاؤں گا اور مہینے کے 3 درہم بھی دوں گا. سبحان اللہ. مہینے کے 3 درہم. امام مالک بچپن کا زمانہ ہے.
آپ کپڑے کی دھوبی کی دکان پر کپڑے دھونے کے لیے جاتے تو راستے میں امام اعظم کا مدرسہ بھی پڑتا. سبحان اللہ. امام اعظم کا مدرسہ, امام مالک کا بچپن کا زمانہ. امام مالک دیکھتے کہ مدرسے کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے. سبحان اللہ. چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے. امام مالک دیکھتے تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی, دل کو سکون مل جاتا, دل کو راحت پہنچ جاتی. امام مالک مدرسے کے قریب کھڑے ہو کر سنتے رہتے امام اعظم کیا پڑھا رہے ہیں, شاگرد کیا پڑھ رہے ہیں. امام اعظم اندر اپنے شاگردوں کو پڑھاتے اور امام مالک مدرسے کے باہر کھڑے ہو کر سن کر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. امام مالک جو ہے کئی بار مدرسے کے باہر کھڑے رہتے اور سنتے رہتے کہ مدرسے کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک دن امام اعظم میرے امام باہر تشریف لائے, دیکھا ایک بڑا خوبصورت نرالا بچہ کھڑا ہوا ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, پوچھا بیٹے نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام ابو مالک ہے. آپ نے فرمایا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو امام مالک نے فرمایا سرکار غریب ہوں, میری اوقات نہیں کہ آپ کے مدرسے میں آ کر پڑھوں, کہ اگر میں آپ کے مدرسے میں آؤں گا تو میرے گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ امام اعظم نے فرمایا بیٹے گھبراتا کیوں ہے, جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہی رب تیرے گھر کا خرچہ چلائے گا. اللہ اکبر. امام مالک نے امام مالک کے سر پر ہاتھ رکھا. امام اعظم نے اور ارشاد فرمایا بیٹے میرے مدرسے میں پڑھو گے؟ عرض کی سرکار ہاں پڑھوں گا, اگر آپ شفقت فرما دے, اگر آپ مہربانی کر دے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. اب امام مالک روزانہ گھر سے نکلتے اور امام اعظم کے مدرسے پہنچ جاتے. اللہ اکبر. والدہ کو اور بہنوں کو یہ پتا کہ ہمارا بھائی گوبھی کی دکان پہ جا رہا ہے کپڑے دھونے کے لیے. جب مہینہ پورا ہوا تو ماں نے پوچھا بیٹے ایک مہینہ ہو گیا, گھوبھی نے کہا تھا 3 درہم مہینے کے ملیں گے, لاؤ تنخواہ, کہاں ہے 3 درہم؟ تو امام مالک نے فرمایا ماں 3 درہم جب ملتے جب میں گھوبھی کی دکان پہ جاتا. میں تو گھوبھی کی دکان پہ جا ہی نہیں رہا ہوں, میں تو علم دین سیکھنے امام اعظم کے مدرسے میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کون امام اعظم؟ فرمایا بہت بڑے حضرت ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, خواتین کا ایک مزاج ہوتا ہے. ماں غصہ ہو گئی امام مالک کی. فرمایا کون سا مولوی ہے, کون سا عالم ہے جو میرے بچے کو کمانے سے روک رہا ہے؟ ارے تو کمائے گا نہیں تو میرے گھر میں چولہا کیسے چلے گا؟ بھلا مسئلے سے بھی کبھی مسالہ ملتا ہے, بھلا مسئلے سے بھی کبھی چولہا چلتا ہے. کون سا مولوی ہے, مجھے لے کر چل. اللہ اکبر. امام مالک کی والدہ امام مالک کا ہاتھ پکڑ کر کے امام اعظم کے مدرسے کو پہنچ رہی ہے اور جیسے ہی امام اعظم سامنے آتی ہے برس جاتی ہے غصے کی حالت میں. کہتی ہیں اور مولوی تو نے یہ کیا کیا؟ میرے بیٹے کو کام سیکھنے سے روک دیا, میرے بیٹے کو ہنرمند ہونے سے روک دیا. ارے مسئلہ سیکھے گا تو کیا ملے گا, مسئلہ سیکھے گا تو کیا ملے گا؟ تو نے میرے بیٹے کی کمائی کو چھین لیا, یہ کام سیکھ جاتا میرے گھر کے اندر روٹی پک جاتی. اللہ اکبر. امام اعظم بہت بڑی ہستی ہے مگر جواب نہیں دیتے, سر کو نیچے جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بری عورت, اے امام مالک کی والدہ, تو اگر گھر کا خرچ چاہتی ہے تو یہ تو بتا تیرے خرچ کا خرچ کتنا ہے, تیرے گھر میں خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ امام مالک کی والدہ فرماتی ہے میرے گھر کا خرچ مشکل سے مشکل 20 درہم تھا, مگر جب امام صاحب نے پوچھا تو میں نے بڑھا کر 40 درہم بتا دیا. آپ نے فرمایا امام مالک کی والدہ نے فرمایا آپ پوچھ رہے ہیں کیا آپ میرے گھر کا خرچہ کریں گے, کیا آپ میرے گھر کا خرچ چلائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا امام اعظم نے اے والدہ, اے امام مالک کی والدہ, تمہیں مانگنے کے لیے مدرسے آنا نہیں پڑے گا بلکہ پہلی تاریخ سے پہلے تمہارے گھر میں 40 درہم پہنچائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. امام اعظم کی ذات کو دیکھیے. اور یہ خرچ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں, آج لوگ جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں کہ ہم یہ خرچہ اٹھا دیں گے یا میں اکیلا یہ کام کر دوں گا. جوش میں کہہ دیا, بعد میں ٹھنڈے ہو گئے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نظر آتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہوئی, یہ خرچ ہمارے بس کی بات نہیں. مگر یہ زبان میرے امام کی زبان ہے, اور کیسی زبان ہے. اللہ اکبر. امام اعظم نے امام مالک کے گھر 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 20 سال تک 40 درہم ہر مہینے کا خرچ بھجوایا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. امام اعظم کی ذات دیکھیے. ایسے ہوتے تھے ہمارے اساتذہ. اللہ اکبر. جب 20 سال پورے ہو گئے امام مالک کی والدہ آئی اور عرض کرنے لگی سرکار میرے گھر کا خرچ تو چلا گیا, ہو گیا, میرا بیٹا عالم بھی بن گیا, مگر مجھے بتائیے عالم بن کے ہوگا کیا, اب اس کو ملے گا کیا؟ تو امام اعظم نے کشف کے ذریعے
دیکھ لیا تھا امام مالک کا مرتبہ. آپ نے ارشاد فرمایا تیرا یہ بیٹا جو ایک وقت میں یتیم تھا, غریب تھا, مسکین تھا, مگر اب جو اس نے علم دین کی دولت کو حاصل کر لیا ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شان, ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا کہ علم دین کی برکت سے تو دیکھے گی, تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی, پورے فارس کا بادشاہ ہوگا, پورے بھارت کا بادشاہ ہوگا. تیرا بیٹا, غریب بیٹا جو آج غریب تھا, علم دین کی برکت سے بادشاہ کے تخت پر تیرا بیٹا مالک اس کے ساتھ میں حلوہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر. جب خلیفہ ہارون رشید تخت پر بیٹھا اور اس نے امام مالک کے علم دین اور آپ کے ہنر کے چرچے سنے, آپ کو بغداد کا قاضی کو ذات بنا دیا, قاضی کو ذات بنا دیا. اللہ اکبر. اور خلیفہ ہارون رشید کی بیوی وہ بڑی علماء نواز تھی, علماء کرام سے محبت کرنے والی تھی. جب اس کو پتا چلا کہ امام مالک دربار میں تو اس نے گھر سے کھانا اور حلوہ وغیرہ بنا کر کے پیش کیا. گھر سے کھانا آیا, امام مالک دربار میں تھے. خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا امام صاحب آپ اوپر تشریف لائیں, امام صاحب آپ اوپر تشریف لائیں, میرے ساتھ آئیں, میرے تخت پر آئیں. اللہ اکبر. تخت کی ایک جانب خلیفہ ہارون رشید بیٹھا, ایک جانب امام مالک ہے اور بیچ میں کھانا رکھا ہوا ہے. دونوں لوگ خلیفہ ہارون رشید اور امام مالک حلوہ تناول کروا رہے ہیں. اتنے میں آپ کی والدہ تشریف لے آتی ہے. کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف میرا بیٹا جو ایک وقت میں غریب وہ بیٹھا ہوا ہے اور حلوہ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی والدہ زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے, گر گرانے لگ جاتی ہے, چیخو پکار کرنے لگ جاتی ہے. امام مالک دور تک پہنچتے ہیں والدہ کیا ہوا, کیا بات ہے. تو امام مالک کی والدہ فرماتی ہے میرے بیٹے مجھے تیرے استاد امام اعظم کا قول یاد آ گیا, کیونکہ تیرے استاد نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جب تیرا بیٹا علم دین بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ میں اس کے تخت پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ میں حلوہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر. امام اعظم کی بصارت کو دیکھیے, امام اعظم کی کشف و کرامت کو دیکھیے کہ جو ہونے والا تھا میرے امام نے کئی سال پہلے بتا دیا. یہ ہے علم دین کی برکتیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے. مگر آج مسلمان قوم اس فرض کو ادا کرنے میں نظر نہیں آتی. اس قوم آج ہماری قوم اس فرض کو سیریس اور جو ہے کہ خاص طور پر توجہ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھیں گے علم دین کی برکتیں. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت صاحب الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے نام, بہت بڑا نام ہے حضرت صاحب الدین کا. آپ کی قاضی کو ساتھ تھے, اپنے شہر کے اپنے ملک کے بادشاہ کے ساتھ میں آپ کی کرسی لگتی, آپ کی چیئر لگتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, آپ علم دین کی برکت دیکھیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا, حضرت صاحب الدین تفتزانی بھی جلوہ فرما تھے, وہ پورا دربار لگا ہوا تھا. اتنے میں بہت شدید طوفان آ گیا, بہت شدید طوفان آیا. طوفان اتنا شدید تھا کہ جو محل کے کمبورے سے پتھر کے لگے ہوئے وہ گرنے لگے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کے کمبورے گر رہے ہیں. اب کسی کے اوپر گرا تو کوئی مرا, اب کسی کے اوپر گرا کوئی مرا. ڈر رہے ہیں دل ہی دل میں, مگر اٹھ کر کوئی نہیں بھاگ رہا. کیوں نہیں بھاگ رہا؟ اس لیے نہیں بھاگ رہا ہے کہ بادشاہ بھی نہیں اٹھا. بادشاہ اگر اٹھے تو لوگ اٹھے, کیونکہ بادشاہ کی شان میں گستاخی ہوگی. اللہ اکبر. شدید طوفان ہے, سارے لوگ جمع ہیں, پتھر کے کمبورے گر رہے ہیں, مگر کوئی اٹھ کر نہیں جا رہا کہ بادشاہ نہیں اٹھا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جان بچانا بھی فرض ہے. حضرت صاحب الدین تفتزانی اٹھے اور چل پڑے دروازے کی طرف. بادشاہ بڑا غصہ ہوا, کہنے لگا عالم صاحب کیا آپ کو دربار کے آداب معلوم نہیں کہ آپ کی جان بادشاہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ کہ سارے لوگ نہیں اٹھے اور بادشاہ بھی نہیں اٹھا, آپ اٹھ کر چل دیے. کیا ہوا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت صاحب الدین تفتزانی نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے پنے میں نوٹ کر دیا گیا, لکھ دیا گیا, اور ایسا لکھا کہ آج بھی اس کی گونج موجود ہے. حضرت صاحب الدین تفتزانی نے بادشاہ کی طرف چہرہ کیا اور ارشاد فرمایا ہے بادشاہ
یہ جو پتھر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، اگر یہ تیرے اوپر گر گیا، جب تم مر گیا تو تیرے بعد میں کوئی دوسرا بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آئے گا، کوئی بھی دوسرا آدمی بادشاہ بنا دیا جائے گا اور وہ ملک کو سنبھال لے گا۔ مگر یاد رکھ، اگر کوئی پتھر میرے اوپر گر گیا اور میں مر گیا تو اگلا صادقین بننے میں پورے 50 سال لگ جائیں گے، اگلا صادقین بننے میں پورے 50 سال لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے علم دین کا مقام، یہ ہے عالم دین کا مقام۔ مگر آج ہماری قوم علم دین سے منہ موڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، توکل رہا نہیں، سارا معاملہ دنیا کے اوپر چھوڑ دیا کہ دنیا میں لگئی تو سب کچھ مل گیا، آخرت کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں توکل اللہ کی طرف کرو، جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں پالنے والا ہے، وہی تمہارا رزاق ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ اگر تم یوں ہی دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے تو یاد رکھو، چاہے تمہیں دنیا ملے یا نہ ملے، اگر آخرت نہ ملی تو تمہارا دنیا میں آنا جو برباد ہو گیا، تمہارے لیے ہلاکت ہو گئی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہ اکبر۔